کربلا کا وہ منظر جہاں ایک باپ اپنی گود میں 6 مہینے کے بچے کو لے کر دشمنوں سے پانی مانگتا ہے، اور وہی باپ کچھ دیر بعد خود میدان میں آخری بار اترتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کربلا کی 2 سب سے دردناک شہادتیں، ایک معصوم علی اصغر کی پیاس میں تڑپتی جان، اور دوسری امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری قربانی۔ آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر لفظ ایک قربانی ہے اور ہر لمحہ ایک عبادت۔ تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں اس معصوم علی اصغر کا واقعہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر، جو ابھی بہت کم عمر اور دودھ پینے والے ہیں، پیاس سے بے چین ہیں، بہت زیادہ پیاس لگنے کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں اب دودھ بھی سوکھ چکا ہے، خیمہ میں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ سوکھی زبان باہر نکالتا ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور تڑپ تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ ماں سے اپنے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے گود میں لیا اور امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میرے سرتاج، اب علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ اس ننھی سی جان کی بے چینی اب برداشت سے باہر ہے۔ اس کے رونے اور تڑپنے سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ اسے اپنی گود میں لے کر جائیے اور ظالموں کو دکھائیے، شاید ان پتھر دلوں کو اس بچے کی حالت پر رحم آ جائے اور اسے پانی کے کچھ گھونٹ پلا دیں۔ امام عالی مقام اس ننھے بچے کو سینے سے لگا کر کالے دل والے دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ یہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلا کر تم سے پانی کے کچھ گھونٹ مانگ رہا ہے۔ اگر تمہاری نظر میں مجرم میں ہوں تو سزا مجھے دو۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے تو پانی پلا دو۔ دیکھو پیاس کی شدت سے اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے۔ اگر تم لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی رحم باقی ہے تو اس ننھے بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ امام عالی مقام کی اس تقریر کا ظالموں کے پتھر جیسے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور بے زبان بچے پر انہیں ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ پانی کے بدلے ایک بدبخت دشمن حرملہ بن کاہل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ وہ علی اصغر کی گردن کو چیرتا ہوا امام کے بازو میں آ کر دھنس گیا۔ حضرت امام نے جب تیر کھینچا تو حضرت علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ ابلنے لگا اور بچے نے اپنے باپ کے ہاتھوں میں تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ امام عالی مقام نے حسرت بھری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا، الہ العالمین، حسین کی یہ ننھی سی قربانی بھی قبول فرما لے۔ پھر ننھے شہید کی لاش کو اپنے سینے سے لگا کر دھیرے دھیرے خیمے کی طرف لوٹے، اور جب ماں کی گود میں علی اصغر کی لاش کو رکھا تو ماں نے ہائے میرا لال کہہ کر لاش کو سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا، میرا بیٹا، ایک بار اور اپنی ماں کے سوکھے ہوئے سینے کو منہ لگا لے۔ اب تجھے اپنے سینے سے لگانا کہاں نصیب ہوگا۔ ہائے افسوس، جب ایک باپ نے اپنے 6 مہینے کے معصوم بیٹے کو اپنی ہی گود میں تڑپتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کا قتل اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سوچئے اس دل پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن کربلا کا امتحان یہیں ختم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ وقت آ چکا تھا جب آخری نام باقی رہ گیا تھا، حسین ابن علی کا۔ اب امام عالی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں، اکیلے، پیاسے اور ظلم کے سامنے سر اٹھا کر اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے جنگ کے میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی کمزوری کے باوجود بھالا لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں جنگ کے میدان میں جانے اور اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے رہتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام عالی مقام نے اپنے نور نظر کو محبت بھری آغوش میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا،
میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور سارے عزیز رشتہ دار جو ہمارے ساتھ تھے سب سچائی کے راستے میں قربان ہو چکے ہیں۔ اگر میں تمہیں بھی اجازت دے دوں تو اہل بیت کی خواتین کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے بس پرائے وطن عورتوں کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری رہے گا؟ میرے دادا اور والد کی جو امانتیں میرے پاس ہے وہ کس کے حوالے کی جائیں گی؟ میرے جگر کے ٹکڑے، یہ ساری امیدیں تم سے جڑی ہوئی ہیں۔ دیکھو، میری طرح صبر اور ہمت سے ڈٹے رہنا، اللہ کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا، اور ہر حال میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کا راستہ اپنائے رکھنا۔ میرے بعد تم ہی میرے وارث ہو، تمہیں جنگ کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام عالی مقام نے انہیں تمام ذمہ داریوں کا ذمہ دار بنایا، یعنی ساری ذمہ داریاں انہیں سپرد کی، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر پر پھر سے لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمہ میں تشریف لائے، مصر کا بنا ہوا قوبہ بدن پر پہنا اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ اپنے سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال اپنی پیٹھ پر رکھی، حضرت علی کی تلوار ذوالفقار گلے میں لٹکائی اور حضرت جعفر طیار کا بھالا ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا صبر اور اللہ کی رضا کی مثال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب بیویوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور آنکھوں سے آنسو جھرنے لگے۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے کہا، پیارے بھائی، بیویوں نے درد بھری آواز میں کہا، ہمارے سرتاج۔ اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان، کہاں جا رہے ہیں؟ اس ویران جنگل میں ہمیں کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر بھی رحم نہیں کھا سکے، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ اور نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر اور شکر کی وصیت کی اور سب کو اپنا آخری دیدار کرایا۔ پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ غریب الوطن اور بے سہارا مسافروں کا دکھی قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا۔ پردہ نشین حرم کی عورتیں امید اور مایوسی کی خاموش تصویر بنی کھڑی رہیں اور سب کی آنکھوں میں غم کے آنسو بہتے رہے، لیکن کوئی چیز حضرت امام کے پاؤں کو روک نہ سکی۔ آپ نے سب کو اللہ کے حوالے کیا اور آپ دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دین کے بھوکے پیاسے ہیں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جان دینے والے ساتھیوں کے غم سے تھکے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑ جیسی بھاری فوجوں کے سامنے شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ایک جوش سے بھری ہوئی یدھ پکار یعنی رزم پڑھی، جو آپ کے خاندان اور ذاتی خوبیوں پر آدھارت تھی۔ پھر آپ نے ایک بہت ہی اثردار اور دل کو چھو لینے والی تقریر کی۔ اس میں حمد اور درود کے بعد فرمایا، اے لوگوں، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے جو سب کچھ جاننے اور دیکھنے والا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤں، تم ہی تھے جنہوں نے مجھے خط لکھ کر یہاں بلایا، اور جب میں آیا تو تم نے مجھ سے ایسا برا سلوک کیا کہ ظلم کی حدیں پار کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خون میں لت پت کر دیا، زہرا کے ایک ایک پھول کو توڑ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر اجارنے والوں، اگر تم قیامت پر یقین رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو، اپنی آخرت کو دیکھو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں۔
किस का नवासा हूँ, मेरे वालिद कौन है, मेरी माँ कौन है। मैं उसी फातिमा जहरा का बेटा हूँ जिनके पुलसिरात से गुजरते वक्त अर्श से आवाज दी जाएगी, ऐ महशर वालों, अपने सर झुका लो, अपनी आंखें बंद कर लो। जन्नत की मलिका हजरत फातिमा 70,000 हूरों के साथ गुजर रही हैं। बेगैरतों, अब भी वक्त है, शर्म करो और मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन मत करो। हजरत इमाम हुसैन की तकरीर सुनकर यजीदी लश्कर के बहुत से लोग असर में आ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन शिमर और उसके जैसे बदबख्त और नीच लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। बल्कि जब उन्होंने देखा कि लश्करियों पर हजरत इमाम की बातों का कुछ असर हो रहा है, तो उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया और कहने लगे, आप या तो यजीद की बैत कर लीजिए या फिर जंग के लिए तैयार हो जाइए, इसके अलावा हम कुछ नहीं सुनना चाहते। इमाम ने फरमाया, ऐ बुरे दिल वालों, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे दिलों पर बदबख्ती और सख्ती की मुहर लग चुकी है, तुम्हारी ईमानदारी की गैरत मर चुकी है। लेकिन मैंने ये तकरीर सिर्फ इसलिए की है ताकि अल्लाह के सामने मेरी तरफ से हक बात कहने की जिम्मेदारी पूरी हो जाए, ताकि तुम लोग ये ना कह सको कि हमने हक और सच्चे ईमान को पहचाना ही ना था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तुम्हारा ये बहाना ख़त्म कर दिया। अब जहाँ तक यजीद की बैत का सवाल है, तो ये मुझसे कभी नहीं हो सकता कि मैं जुल्म और झूठ के सामने अपना सर झुका दूं। जब इमाम आली मकाम ने देखा कि ये बदबख्त लोग मेरा कत्ल करके ही दम लेंगे और किसी भी हालत में मेरे खून को बहाने से बाज नहीं आएंगे, तो आपने फरमाया, अब तुम लोग जो इरादा रखते हो उसे पूरा करो और जिसे मेरे मुकाबले में भेजना चाहते हो भेजो। अब वो बड़े बड़े नामी बहादुर जिन्हें शेर खुदा के शेर से लड़ने के लिए बचा कर रखा गया था, उनमें से इब्ने साद ने सबसे पहले तमीम बिन कहतबा को हजरत इमाम से जंग के लिए भेजा। तमीम बिन कहतबा मुल्क शाम का मशहूर पहलवान था। वो घमंड और अकड़ के साथ हाथी की तरह झूमता हुआ आया और अपनी बहादुरी की डींगे मारता हुआ इमाम के सामने पहुंचा। जैसे ही उसने हमला करना चाहा, अभी उसका हाथ उठा ही था कि शेर खुदा के शेर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्फ़िकार हैदरी से ऐसा सधा हुआ और तौला हुआ वार किया कि उसका सर जिस्म से अलग हो गया और उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। फिर यजीद अबतही बहुत घमंड और शान के साथ आगे बढ़ा और चाहता था कि इमाम के सामने बहादुरी दिखाकर यजीदियों की जमात में शाबाशी पाए। इमाम के सामने पहुंचकर एक नारा मारा और कहा, शाम और इराक के बड़े बड़े बहादुरों के बीच मेरी बहादुरी का चर्चा है। मैं रूम और मिस्र में मशहूर हूँ। बड़े बड़े बहादुरों को एक झटके में मौत के घाट उतार देता हूँ। सारी दुनिया मेरी ताकत और बहादुरी को मानती है। लोग मेरे सामने भेड़ बकरी की तरह भागते हैं। कोई मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। आज तुम मेरी ताकत और मेरे दांव पेच देखो। इमाम आली मकाम ने फरमाया, तू मुझे नहीं जानता। मैं अपनी रगों में हाशमी खून रखता हूँ। मैं फातिह खैबर, शेर खुदा, अली मुश्किल कुशा का शेर हूँ। तुम जैसे कमजोर और झूठे लोगों की मेरी निगाह में कोई अहमियत नहीं। मेरे सामने तेरी हैसियत मच्छर और मक्खी से ज्यादा नहीं है। ये सुनकर वो हाशमी नौजवान गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने फौरन घोड़ा दौड़ाया और इमाम पर तलवार से वार कर दिया। हजरत इमाम ने उसके वार को बेअसर कर दिया और फौरन झटपट उसकी कमर पर ऐसा जबरदस्त तलवार का वार किया कि वो खीरे की तरह कटकर 2 टुकड़ों में बट गया और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। बदर बिन सुहैल यमनी ये मंजर देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया और इब्ने साद से कहा, तुमने किन गवारों को हुसैन के मुकाबले में भेज दिया जो 2 हाथ भी जमकर लड़ नहीं सके? मेरे 4 बेटों में से किसी एक को भेज दो, फिर देखना चंद मिनटों में हुसैन का सिर काट कर लाते हैं। इब्ने साद ने उसके बड़े बेटे की तरफ इशारा किया। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ इमाम आली मकाम के सामने पहुंच गया। आपने फरमाया, बेहतर होता कि तेरा बाप ही मुकाबले में आता ताकि वो तुझे खून में लथपथ तड़पता हुआ ना देखता। फिर आपने जुल्फ़िकार हैदरी से एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया और उसे जहन्नुम पहुंचा दिया। बदर ने जब अपने मशहूर बहादुर बेटे को इस तरह जिल्लत और बेबसी के साथ मारा जाता देखा
تو وہ غصے میں دانت پیستے ہوئے غصے کا پتلا بنا گھوڑا دوڑاتا ہوا امام کے سامنے آیا۔ پہنچتے ہی اس نے بھالے سے وار کیا۔ آپ نے اس کا نیزہ کاٹ دیا۔ پھر اس نے فوراً تلوار اٹھائی اور کہا، حسین دیکھنا، میں وہ تلوار چلا رہا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ بھی سرما بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے امام پر تلوار کا وار کیا۔ امام نے اس کا وار بیکار کر دیا اور پھر ذوالفقار سے ایسا زبردست وار کیا کہ بدر کا سیر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ اس طرح شام اور عراق کے ایک سے ایک بہادر امام عالی مقام کے سامنے آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود ایسی بہادری اور جرت دکھائی کہ زمین کربلا پر کوفہ اور شام کے بہادروں کی لاشیں بچھا دی۔ کسی کے سینے میں بھالا مارا اور آر پار کر دیا، کسی کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر زمین پر دے مارا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، کسی کا کندھا یا کمر پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا، کسی کی کمر پر تلوار چلائی تو وہ 2 ٹکڑوں میں کٹ گیا، کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑھکتا چلا گیا، کسی کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ زن تک کٹ گیا۔ غرض کی امام علی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ شام اور عراق کے بہادروں کے خون سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا۔ بڑے بڑے صف شکن بہادر کام آ گئے اور مشہور جنگجو پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ آپ کی شجاعت اور دبدبے سے دشمنوں کے دل کانپنے لگے۔ بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ دشمنوں کے لشکر میں ہنگامہ مچ گیا اور کہنے لگے، اگر جنگ کا یہی طریقہ رہا تو ہماری فوج میں سے کوئی ایک بھی سپاہی بچ نہیں پائے گا، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور بچے یتیم رہ جائیں گے۔ اب اور موقع مت دو، چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرو۔ جب یہ لومڑی کی طرح چالاک یزیدی آمنے سامنے کی جنگ میں بری طرح ہار گئے تو انہوں نے یہی طریقہ اپنایا، ہزاروں کی تعداد میں چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا۔ اب سینکڑوں تلواریں ایک ساتھ چمکنے لگی، 50 بھالیں آپس میں ٹکرانے لگی۔ دشمن باری باری سے امام پر حملہ کرنے لگے۔ ادھر امام کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تصویر بن چکی تھی۔ آپ اپنی تیز چمچماتی تلوار سے ایسا جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف حملہ کرتے دشمن کی قطاریں صاف کر دیتے۔ دشمنوں کے سر اس طرح اڑتے جیسے پتجھڑ کی ہوا پتوں کو اڑا دیتی ہے۔ ابن سعد کو جب آمنے سامنے کی جنگ میں بھی کامیابی کی کوئی اثر امید نہ آئی تو اس نے حکم دیا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع کر دو، اور جب امام بہت زخمی ہو جائیں تب بھالوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر چلانے والوں نے امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک ہی وقت میں ہزاروں تیر کمانوں سے چھوڑے جانے لگے۔ تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اتنا زیادہ زخمی ہو گیا کہ اب اس میں بھی چلنے کی طاقت نہیں بچی۔ مجبوراً امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام مظلوم کا مبارک جسم تیروں کا نشانہ بنتا جا رہا ہے۔ نازک جسم زخموں سے چھلنی اور لہو لہان ہو چکا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارائے رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس پاک اور مبارک پیشانی پر لگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ انور سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ اب گش کھا کر گھوڑے کی زن سے زمین پر گر پڑے۔ اب ظالموں نے بھالوں سے حملہ شروع کیا اور شیطان کی طرح بے رحم سنان نے ایک ایسا بھالا مارا جو امام کے پاک جسم کو پار کر گیا۔ تیر، بھالے اور تلواروں سے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وسیلے بہک ہو گئے۔ آپ کی عمر 56 سال 5 مہینے 5 دن۔ دن جمعہ، تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری، میلادی سن 680 عیسوی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور اب وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ پکارتا رہے گا، اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نضر بن خرشا جب آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا تو امام عالی مقام کی ہیبت سے یعنی خوف سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار گر گئی۔ پھر وہ بدبخت ازلی خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید یا شمر خبیث، ان میں سے کسی ایک نے آپ کا سر جسم سے الگ کر دیا۔ شاہ است حسین، بادشاہست حسین، دین است حسین، دین پناہست حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقاں کی بنائے لا الہ است حسین۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔